یہ مہینہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس مہینے میں کائنات کا سب سے شاندار روشن، سب سے شاندار سورج روشن ہوا تھا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر وہ شاندار سورج آفتاب اسی مہینے کے اندر ڈوبا تھا۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 24 ربیع الاول۔ یہ ہو گیا ہے، سمجھ لیجیے 24 ربیع الاول۔ اسی مہینے کے اندر ہندوستان کے باہر لوگوں نے نبی کی آمد کی جشن منائی، نبی کی آمد مرحبا کے جشن لگائے، اور نبی کے نام پر لوگوں نے بہت کچھ کیا، ڈی جے بھی بجے، بھجپوری ڈانس بھی لگے، سب کچھ ہوا۔ ایک نظریے سے انہوں نے سوچا نبی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد پہ جشن تو لوگوں نے بہت زیادہ منایا، بہت زیادہ منایا، اور ایک دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو یہی وہ مہینہ جس مہینے کے اندر میرے نبی اور ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بھی چلے گئے۔ یہ سورج جو پوری کائنات کو جس نے روشن کیا، مکہ سے یہ سورج نکلا، مدینہ میں جا کر کے یہ سورج چمکتا گیا، چمکتا گیا، چمکتا گیا، یہاں تک کہ 12 ربیع الاول کو یہی سورج ڈوب گیا۔ نبی اکرم کے آخری لمحات، نبی اکرم کی آخری زندگی کے اوپر اگر مسلمان غور کر لیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ قیمتی جملوں کے اوپر اگر غور کر لیں تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے سماج کے اندر جو بگڑی ہوئی شکل ہے، ہمارے سماج کے اندر جو گندگیاں ہیں، ہمارے سماج کے اندر جو پرابلمز ہیں، ہمارے سماج کے اندر جو بگاڑ ہیں، ہمارے سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، وہ ساری کی سارے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری زندگی کے چند اہم باتوں کو اگر آدمی اپنے دلوں کے اندر بیٹھا لے۔ کون ہے دنیا کا وہ آدمی جو یہ گارنٹی سے کہے کہ میں آیا ہوں، میں دنیا سے نہیں جاؤں گا؟ رانی پترا کے مسلمانوں، مٹیا پورنیا اور بہار کے میرے بھائیوں، آپ ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، آپ اگر بڑے ہینڈسم اپنے پورنیا کے اندر، لیکن تمہیں بھی مٹی کے اندر جانا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے۔ یہاں کی اگر خوبصورت کوئی لڑکی ہے، گرل ہے، تو اسے بھی دفن ہونا، اسے بھی موت کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ اگر ہندوستان یا ہندوستان کے باہر کوئی بھی ایسی شخصیت ہو جو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یا یہ دعویٰ کرنے پر یہ اس بات پر وہ ہو ہی نہیں سکتا تیار کہ میں دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ رہوں گا، کوئی نہیں۔ اپنی جگہ میں وہ ارب پتی کیوں نہ ہو، اپنے جگہ پہ وہ بہت بڑا منتری کیوں نہ ہو، اپنے جگہ پہ وہ بہت شہرت یافتہ آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اس بات کی وہ گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا، میں کبھی نہیں مروں گا۔ مرنا ہے سب کو،
इस मौत से कोई नहीं भाग सकता है, न पूर्णिया वाले, न रानी पतरा वाले, न मटिया वाले, न कलकत्ता वाले, न दिल्ली वाले, न बम्बई वाले, न मदीना वाले, न मक्का वाले। अगर मौत नहीं आती तो आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौत नहीं आती। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज इब्न जबल को यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेज रहे हैं। गौर से सुनना, यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेज रहे हैं कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भेजते भेजते अल्लाह के नबी उनको दूर तक छोड़ने के लिए आते हैं। हजरत मुआज इब्न जबल अपने सवारी के ऊपर सवार हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी के लगाम पकड़ करके जा रहे हैं और नबी अकरम अपने उस सहाबी को बड़ी प्यारी नसीहतें कर रहे हैं। उन्हें प्यारी नसीहतों में से कह रहे हैं, या मुआज, आई मुआज इब्न जबल, गौर से सुनो, असा अल्लाह तलकानी बादामी हाजा, आइंदा साल जब तुम मक्का के अंदर आओ, यमन से वापस जब मक्का मदीना के अंदर आओ, जब इसी शहर के अंदर तुम आओगे, वलाल्लका तमुर्र बिमस्जिदी हाजा व कबरी, तो आई मुआज इब्न जबल, ये भी हो सकता है कि तुमसे मेरी मुलाकात ना हो, मैं तुमसे मुलाकात न कर सकूं, तुम मुझसे मिल न सको, मैं तुमसे मिल न सकूं। ये भी हो सकता है कि तुम्हें मेरी कब्र से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें मेरी मस्जिद से गुजरना पड़ेगा। मस्जिदी हाजा, मस्जिद नबवी से तुम गुजरो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा तुम देख न पाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह से तुम्हें मुलाकात न हो। ऐसा हो जब तुम यमन से वापस आओ मदीना, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी हस्ती दुनिया में हो ही नहीं। वलअल्लका तमुर्र बिमस्जिदी हाजा व कबरी, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मेरी कब्र से गुजरना पड़े, मेरी कब्र के पास जाकर के तुम्हें गुजरना पड़े। कौन कह रहे हैं ये? कायनात का सबसे ऊंची शख्सियत, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती अगर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो कह रहे हैं, मुआज इब्न जबल, तुम यमन की तरफ जा रहे हो, याद रखना, तुम मुआज बिन जबल, तुम यमन की तरफ जा रहे हो, तुम यमन की तरफ जाने के साथ साथ तुम ये काम जरूर करना, तुम अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर लेना। इत्तक़िल्लाह हाइसुमा कुंता, मुआज इब्न जबल कहीं रहना, तुम अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ करना। ऐ मुआज, ऐसा भी हो कि तुम आइंदा साल जब तुम मदीना तशरीफ लाओ तो अपने नबी से तुम मुलाकात कर ना सको, तेरा नबी इस दुनिया में रहे ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है तेरा नबी इस दुनिया से चला जाए, ये भी हो सकता है। मेरे नबी ये भी गारंटी के साथ नहीं कह रहे, लेकिन उसे मालूम भी नहीं है कब मौत आएगी। अभी अल्लाह का बुलावा नहीं आया है, लेकिन नबी को एहसास हो गया है कि अब इस्लाम कंप्लीट हो गया है, अब मुझे यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। जो अल्लाह का मिशन था, अल्लाह का जो मकसद था, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा था, वो मकसद जब पूरा हो चुका है तो उस नबी को दुनिया में रहने से क्या फायदा है। आए मुआज इब्न जबल, जब तुम आइंदा साल मदीना के अंदर तशरीफ लाओ तो ऐसा भी हो सकता है कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह जो तुम्हारे नबी इस दुनिया के अंदर ही न रहे। मेरे भाइयों, ये सुनना था मुआज इब्न जबल को, रोने लगे मेरे भाइयों। और कुरान तो इतना कहता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। अपने इसी मटिया के कब्रिस्तान में कभी तुम जाया करो। तुमसे बड़े बड़े हैंडसम भी थे जो आज मटिया के अंदर नहीं है, पूर्णिया के अंदर नहीं है। तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां थी जो आज दुनिया के अंदर नहीं है। मौत के आगोश में वो भी चली गई है, मौत के हाथ उतर चुकी है, अपने अपने कब्रों के अंदर मदफून है, आज वो दुनिया के अंदर नहीं है। आए दुनिया वालों, तुम मौत से कितना भागोगे। कुल इंदल
الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. موت سے تم جتنا بھاگو بھاگ لو، تمہیں موت سے ملنا پڑے گا، موت سے ملاقات کرنی پڑے گی. یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو نبی کا پیغام سنیے. نبی اکرم آخری حج کر رہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے. 1,24,000 صحابہ ہیں، اور ان صحابیوں کے بیچ میں اللہ کے نبی نے ایک زبردست خطبہ دیا. اتنا زبردست خطبہ دیا اور اتنا زبردست اور اتنی اچھی باتیں آپ نے اس خطبے کے اندر آپ نے فرمائی. آپ نے خطبہ دیتے سمے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابیوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہم نے پہنچا دیا ہے؟ بیک وقت جتنے صحابہ تھے 1,24,000 صحابہ نے کہا تھا، قالوا نشہد، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے ساری باتیں پہنچا دی ہے. قد بلغتا ونصحتا وادیتا، اے نبی آپ نے ساری باتیں ہم تک پہنچا دی، اپنا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے کوئی کمی نہیں کی ہے. آپ کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے پیغام اللہ کا ہم تک پہنچا دیا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی ہے. میرے بھائیوں، اس پیغام کے اندر اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اٹھاؤ بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ. نبی نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابیوں، میرے چلے جانے کے بعد تم میری زندگی کا، میری آمد کا تم جشن منانا، بلکہ یہ فرمایا اے میرے صحابیوں، میرے چلے جانے کے بعد تم محمد رسول اللہ کے دین کو، محمد رسول اللہ کی شریعت کو اپنائے رکھنا. یہ فرمایا تھا آپ نے، یہ فرمایا تھا اے میرے صحابیوں، ان من دمائکم واموالکم واراضکم، اے مسلمانوں تمہارے آپس میں ایک دوسرے کا جو خون ہے وہ تمہارے اوپر آپس میں حرام ہے. آپس میں تم بھائی ہو. حضرت آدم کے سب اولاد ہو. حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے اور تم آدم کے بیٹے ہو، تم آپس میں بھائی ہو، اس وجہ سے آپس میں نفرت مت کرنا. نبی نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، آپس میں حسد مت کرنا، آپس میں نفرت مت کرنا. آج مسلمانوں کے اندر یہی بیماری آئی ہوئی ہے، حسد، جلن اور غلط چیزوں کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابیوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. لالی لاراکم بادامکم ھذا، لالی لاراکم بادامی ھذا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اے میری صحابیوں، اے میرے صحابہ، کیا پتا میں تم سے مل نہ سکوں، تم مجھ سے مل نہ سکو، اس وجہ سے محمد رسول اللہ سے دین کو تم سیکھ لو. یہ نبی اکرم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اسی حجۃ الوداع کے بعد سفر کا مہینہ جب شروع ہوا، جب 29 سفر محمد رسول اللہ کسی جنازے سے گھر واپس آ رہے ہیں، گھر آئے اپنے بیوی عائشہ سے کہا اے میری بیوی، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے. حضرت عائشہ کہتی مجھے بھی میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے. نبی نے فرمایا عائشہ مجھے جتنا درد ہے اتنا تمہیں درد نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ درد ہے. اور نبی اکرم بیمار پڑ جاتے ہیں. 29 سفر کو بیمار پڑے
اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم بیمار پڑے اور اتنا زیادہ بیمار پڑے، اتنا زیادہ بیمار پڑے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی بیٹی ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے۔ بستر میں لیٹے ہوئے میرے نبی، ہم سب کے نبی، بیٹی حضرت فاطمہ ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے۔ جس بیٹی کی آمد پہ اپنے نبی استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج وہ نبی اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہے۔ نبی کو اس حالت میں دیکھا، بیٹی نے کہنے لگی یا ابتا، ہائے میرے ابو جان، ہائے میرے ابو کی تکلیف، واہ کر بابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ نبی اکرم نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، فرمایا آئی میری بیٹی، تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آئی میری بیٹی، آج کے بعد تیرے ابو کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے نبی آخر وقت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ کبھی آپ نے ان جملوں کے پر غور کیا تھا؟ نبی اکرم آخر وقت میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں، آؤ دنیا کے لوگوں، آئی دنیا کے لوگوں، میرے چلے جانے کے بعد یاد رکھنا، یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا تھا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اے میرے صحابیوں، لا تجعل قبری وسنا یعبد، اے میرے صحابیوں، تم میری قبر کو چومنے اور چاٹنے کی جگہ نہ بنا لینا۔ میرے نبی آخری وقت میں فرما رہے لوگوں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز کی پابندی کرنا، آخری وقت میں، اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے،